جی میرے بھائی اور میری بہن، قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں جن حرام چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انسانوں کو روکا ہے، ان میں سر فہرست سود بھی ہے۔ سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا حساب رکھنے والے، سود کا حساب لکھنے والے، اور سودی کاروبار میں کسی طرح سے بھی شریک انسان کی شناعت، قباحت اور اس کی برائی، اس کے لیے وعید، اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے لکھنے والے، سود کے معاملے کے گواہ، سود میں کسی بھی طرح سے مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سود کے 73 قسم کے وبال ہیں، جن میں سب سے ادنا اور کمتر درجہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص معاذ اللہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، اللہ کی پناہ یہ کتنا بڑا جرم اور کتنی گھنونی بات ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ سود کھانے والے پر جو وبال آتا ہے، ان میں سب سے ادنا وبال ایسا ہے جیسے اس شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود سود کھائے، یہ اللہ کے نزدیک 33 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور جب نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے معراج کے سفر کا واقعہ بیان فرمایا تھا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں معراج کی رات آسمان پر گیا تو اچانک بجلی کڑکی، اچانک گھٹا کی آواز آئی۔ میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کوئی گھر ہو، کوئی مکان ہو، اور ان کے پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ اور بڑے زہریلے جانور بھرے ہوئے ہیں، اور وہ سانپ ان کے پیٹ کے اندر ہونے کے باوجود مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ موجود جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، یہ اور اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں، قرآن پاک کی بیشتر آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم علیہ السلام نے سود کی، سود کھانے والوں کی، سود لینے والوں اور سود دینے والوں کی برائی، قباحت، شناعت اور مذمت بیان کی ہے، یعنی ان کو برا بھلا کہا ہے۔ اور قرآن میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو لوگ سود کھانے سے نہیں رکتے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے، آپ میرا کیا نقصان کر لیں گے، یعنی وہ اپنے عمل سے اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ سود کسے کہتے ہیں، تو جس وقت سود کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت عرب کے معاشرے میں یہ سود عام تھا کہ کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا اس شرط پر کہ تم جب میرا قرضہ واپس کرو گے تو قرضے کے ساتھ کچھ اضافی رقم بھی دو گے، کچھ زائد رقم بھی دو گے۔ مثلا کہ میں تمہیں 100 روپے قرض دے رہا ہوں، لیکن تم میرا قرضہ 110 روپے واپس کرنا۔ اس وقت یہ سود عام تھا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے سود کی تمام قسموں کو، چاہے وہ جس طرح کا سود ہو، وہ رقم پر سود ہو یا سود پر سود ہو، تمام سودوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب زمانے میں اکثر لوگ سود کھائیں گے، اکثر لوگ سود میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی سود سے بچ بھی جائے گا تو سود کا غبار اسے ضرور لگ جائے گا۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، اس وقت جب کہ سودی لین دین، سودی کاروبار بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، آئیں ہم اس نظام سے، اس لین دین سے اور اس کاروبار سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔